السلام علیکم ملینئر، میں ہوں آزاد چائے والا۔ ملینئر پاکستان میں جب بھی انویسٹمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو اکثر اس میں پلاٹ ضرور شامل ہوتا ہے۔ دس از دی ٹائپ آف انویسٹمنٹ ہمارے بندوں کو عرصے سے پتہ ہے، اور مجھے پوچھا جاتا ہے ہمیشہ کہ زاد بھائی کوئی مشورہ لے رہا ہوتا ہے کہ زاد بھائی میں پلاٹ یہ لے رہا ہوں، واٹ وڈ یو سے۔ اسی طرح بھائی جان لاہور سے انہوں نے پوچھا، وہ سعودی میں ہوتے ہیں بٹ ہی از انویسٹنگ یہاں پہ، تو میں نے ان کو منع کر دیا کیونکہ اگر آپ مجھے جانتے ہیں تو یو نو میرا جو سٹانس ہے پلاٹوں کے بارے میں کیا ہے کہ خریدنا بہت آسان ہوتا ہے، بیچنا انتہائی مشکل۔ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ جی میں نے 20 لاکھ کا لیا، جی میں نے 35 کا بیچا، 40 کا بیچا، جتنا بھی ہے ایکسیٹرا۔ دس کائنڈ آف اسٹوریز ڈو ایگزسٹ۔ میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوتی، لیکن 90% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس 5 سال 10 سال 15 سال پلاٹ ان کے پاس ہوتا ہے اور وہ بکا نہیں ہوتا، مائنس میں ہوتا ہے۔ شاید 20 کا لیا، آج 7 کا بھی نہیں بک رہا ہوتا۔ دی اسٹوریز آپ کے سامنے اس لیے نہیں آتی کیونکہ لوگوں کو شرم آتی ہے، ہر بندہ سکسیس اسٹوری دے کے اس کے پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ تو اس کا برعکس واٹ وڈ آئی ٹیل یو، اوبویسلی یہ سارا میرے خود کے تجربے سے ہے۔ اگر آپ کسی سے بھی پلاٹ لینے کے لیے جاؤ، ایڈوائس لو، تو آپ کو ہمیشہ یہی کہے گا کہ لوکیشن اچھا ہونا چاہیے، یعنی سٹی تگڑی ہونی چاہیے، اس سٹی کے اندر جو لوکیشن ہے وہ تگڑا ہونا چاہیے، پلاٹ ٹھیک ٹھاک کا ہونا چاہیے، اور جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ آپ کی ساری جو پروفٹ ہوتی ہے وہ خرید میں ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ کی قیمت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ آزاد بھائی کا پرسنل ایکسپیرینس ہے اسلام آباد شہر میں، یعنی جو سب سے بیسٹ لوکیشن آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اس میں میری خود کی انویسٹمنٹ ہے۔ 7-8 سال ہو چکے ہیں۔ اب مانیں گے نہیں کہ مجھے وہ جگہ کیسے ملی تھی، کتنے میں ملی تھی۔ اٹ واز آلموسٹ لائک خبر لگی تھی کہ یار یہاں پہ فلاں چیز بن رہی ہے، اینڈ ہم اس کے بالکل پڑوس پہ ہم نے جا کے زمین لے لی تھی۔ اٹس ناٹ سیلنگ۔ اسلام آباد کا شاید کوئی ریئل اسٹیٹ والا بروکر ہوگا ہاف ڈیسنٹ جس کو ہماری زمین کا نہیں پتہ، ٹھیک ٹھاک کوانٹٹی میں ہے، بٹ اٹس ناٹ سیلنگ، اور اس کی آن کاغذ 3 گنا زیادہ قیمت بھی بڑھ چکی ہے، بٹ اٹس جسٹ ناٹ سیلنگ، خریدار ہی نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو میں آپ کو آئیڈیا بتانے والا ہوں، کاش کہ میں نے یہ خود کیا ہوتا، اس لیے آپ کو جو نقصان میں کھا رہا ہوں اس سے بچنے کی ایڈوائس دے رہا ہوں۔ یہ آئیڈیا ہر سیانے انویسٹر کے لیے، چھوٹے انویسٹر کے لیے، اور مذاق میں کہہ رہا ہوں غریب انویسٹر کے لیے۔ انہوں نے 13 لاکھ لگانا تھا۔ what I would highly recommend is کہ آپ جا کے اینٹیں لیں۔ اینٹیں یس مانتے ہیں کہ آپ کے پاس جگہ ہونی چاہیے ان کو اسٹور کرنے کے لیے، پٹھے کے پاس بھی آپ رکھ سکتے ہیں، بھائی یہ لو پیسے، یہ ساری اینٹیں میری ہوں گی، کسی اور کی نہیں ہیں، وہاں پہ بھی آپ اسٹور کر سکتے ہیں۔ اینٹ از سچ این انویسٹمنٹ کہ اگر میرے ابو کا گھر دیکھیں 400 سال پرانا ہے، آج بھی وہ اینٹوں کا بنا ہوا ہے۔ جس گھر میں ابھی فلمنگ کر رہا ہوں یہ تقریباً 200 سال پرانا ہے، یہ بھی اینٹوں کا بنا ہوا ہے۔ اینٹ از سچ این آئٹم کہ ہر بندے کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اینڈ ہر سال یہ بڑھتا جاتا ہے۔ مجھے وہ بھی قیمتیں یاد ہے جب اینٹ 1 روپے کی ہوا کرتی تھی، آج کل 10 روپے کی بکتی ہے، اور اس میں بھی ورائٹیز آ گئی ہیں، ایک پٹھے کی ہوتی ہے اور ایک وہ گیس والوں کی ہوتی ہے۔ پاکستان میں اینٹ ہر سال 10 سے 15% بڑھتی ہے۔ یہاں پہ ایک سیزن آتا ہے جسے ہم مانسون کہتے ہیں، جب اس یعنی once a year you can get a premium of 10 to 15%۔ اینٹ از سچ اے تھنگ کہ اس کی قیمت کے یعنی اس پہ نا ہر طرف سے دباؤ پا رہا ہے۔ مانتے ہیں ڈیزل آج کل سستا ہوا ہے، بٹ دیٹس جسٹ ڈیو ٹو کرونا جب چلا گیا تو ڈیزل ول گو بیک اپ، سو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھی ہوئی ہے، لیبر بڑھتی جا رہی ہے، کوئلے کی کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے، گیس کی بھی بڑھتی جا رہی ہے، ہر طرف سے اس پہ دباؤ پا رہا ہے۔ سو اٹس گریجولی انکریزنگ۔ دنیا کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، پاکستان دن بہ دن امیر ہوتا جا رہا ہے، لوگ انڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں، ان کو اپنی بلڈنگز بنانی ہے، اپنے گھر بنانے ہیں، سو دیر از آلویز ڈیمانڈ فار دس پروڈکٹ، اور یہ کہیں نہیں جا رہا۔ بٹ دا ریزن میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ آپ رکھیں بیکاز اٹس لیکوڈ کیش، یعنی کیش کے برابر ہے۔ لیکن اٹس لائک یہاں کا ایک محاورہ ہے کہ سیف ایز برکس، اینٹیں جو ہے نا سیف انویسٹمنٹ ہوتی ہیں۔ اگر اس وقت جو میں نے انویسٹمنٹ کی تھی میں ساری کی ساری اینٹیں لے لیتا، آج میرے پاس صبح کوئی آتا بھائی 20,000 اینٹیں دے دو، یہ لو کیش میرے ہاتھ میں آ گئی، لاکھ بانٹ دی، 50,000 اس کو دے دی، ایکسیٹرا، تو میں پچھتانا رہا ہوتا ایٹ دا لیول جو اب مجھے پچھتاوت ہے۔ بٹ نو پرابلم، میں نے بھی اپنی ساری پونجی اس میں نہیں ڈالی، لیکن اکثر لوگ اپنی پونجی اس میں ڈال دیتے ہیں، وہ پھنس جاتے ہیں۔ جو آپ کو ٹیکٹک بتاتا ہوں نا اسمارٹ انویسٹمنٹ کا، اپنا تھوڑا سا چھوٹا سا حصہ ہمیشہ انویسٹ کیا کرو تاکہ آپ میں وہ برداشت ہو کہ یار اگر وہ ڈوب گیا تو نو پرابلم۔ سو میری بھی ایسی ہی ہے، میں نے وہ ساری جو فالو ہوتی ہے، میں نے وہ سارے جو اصول ہوتے ہیں عقل والے انویسٹمنٹ کے، میں نے وہ فالو کیے تھے، تب جا کے میں نے وہ جگہ لی تھی۔ اٹس اسٹوپڈلی پریمیم، اینڈ آئی نو جو میرے چاہنے والے ہیں وہ خوش ہوں گے کہ صاحب مارو آپ کی جگہ، یس، بٹ میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ آئی سین اٹ تھرو ریلیٹیوز ایز ویل۔ میرے کتنے ریلیٹیوز ہیں ان کے فلاں سوسائٹی میں، یار پاکستان میں میں نے اتنی سوسائٹیز دیکھی ہیں جو کھلتی ہیں آن پیپر، یہاں پہ جی سنیما ہال ہوگا، یہاں پہ جی اسپتال ہوگا، فلاں ہوگا، پلاٹ بنائے،
ज़मीन बेच दी और वो 2-3 गुना बिक भी चुकी है, 3 हाथों बिक चुकी है और हर बंदा फन्ने हान इन्वेस्टर बना हुआ है, मे बी देव अर्नड अ बिट ऑन टॉप ऑफ इट, लेकिन अब जाके वो फंसे हुए हैं और वहाँ पे एक गार्ड नहीं बना, वहाँ पे एक लैम्प पोस्ट नहीं लगा, एक सड़क नहीं बनी, बिकॉज इट वॉज जस्ट ख्याली पलाव था, नहीं बस उस बंदे को वो सोसाइटी बना के प्लॉट्स बेचने थे। एंड दैट हैपन्स इन पाकिस्तान। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपको इन्वेस्ट करनी है, देयर इज अ लॉट ऑफ अदर तरीके जो मैं बताता रहूँगा और मैं बता भी चुका हूँ, बट ईंट इज़ माई चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट वुड बी माई चॉइस इन द फ्यूचर। अगर मैं प्लॉट खरीदने गया, वो भी प्लॉट इन्वेस्टमेंट वाला, नॉट अपनी ज़ात के लिए, अपनी ज़ात के लिए खरीदना है तो दैट इज़ डिफरेंट, आप कम से कम इस्तेमाल तो कर रहे होंगे। बट एज फार एज प्लॉट्स आर कंसर्न, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्लॉट्स हैं बियॉन्ड कि जितनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, और सिर्फ कागजी दाएँ बाएँ हो रहे हैं। और आपको एजेंट कहेगा नहीं भाई जान कोई नहीं, आप ले 6 महीने बाद मैं बिकवा दूंगा ना, भाई जान कोई नहीं, अपनी है ना। एंड बहुत ज़्यादा लोग इस झांसे में फंसते हैं एंड फिर जी ये हो गया ना, कोरोना आ गया ना, फलां हो गया ना जी, वो बस ये कानून निकला, वो निकला, एंड आप बस फंस जाएंगे। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो मेरा साथ भी इस पे देंगे। कहोगे ज़ाद भाई के पास डेनू लगा हुआ है ईंटों का, हैं लेकिन थोड़ी सारी हैं जाती हैं, वो भी कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट था मेरा, वहाँ से बची हैं। एंड उस वक्त वो 16 पेंस की एक मुझे मिली थी, आजकल 36 पेंस की एक बिक रही है। सो यू कैन इमेजिन वो भी तकरीबन दुगनी हो चुकी हैं, दुगनी से थोड़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। वो डेयर मैं आपको ज़रूर दिखाता और दिखा भी रहा था दूसरे वीडियो में जो मैंने बाहर शूट किया था। बट एनीवे उस दिन बारिश शुरू हो गई थी, ठंड थी, एंड आई जस्ट डिसाइडेड टू रीफिल्म दिस अंदर। एनीवे वीडियो लंबा हो रहा है, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। एंड अगर आपको एडवाइस पसंद आई है तो देन डू फॉलो इट, लोगों को भी इससे बचाएं। एंड ऑल द बेस्ट टू यू, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।